اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل له فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور لاکھوں درود ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، دوستو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 تلاوت کی جا چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے جا چکے ہیں، کما کتب علی الذین، جیسا کہ پہلے بھی، من قبلکم، پہلے امتوں پر بھی فرض کی جا چکے ہیں، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کی جا چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کو ایک ڈسپلن والی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہر انسان کے اندر 3 طرح کی خواہشات رہیں گی، ایک پیٹ کی ہے، بھوک کی خواہش رہیں گی، اور دوسری انسان کی خواہش جسمانی جنسی خواہش ہے، اور تیسری نفسانی خواہش۔ یہ ساری خواہشات کو انسان کے اندر پوری خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ڈسپلن والا مہینہ، تربیت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک مومن لوگوں کے لیے پوری کائنات میں مثال بنے،
یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بن کے بتائیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی آیتوں پر صحابہ کرام اپنے زندگی کی تربیت کرے ہوئے دنیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ ان سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ حلال ہے، حلال ہونے کے باوجود یہ سارے ایک مومن سارے چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، پرہیز کرتے ہوئے اپنے خواہشات کو پرہیز کرتے ہوئے ایک سارے مہینہ سارا 30 دن کا ایام معدودات، اس 30 دن کے گنتی کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک مہینے کی تربیت ہے۔ سال بھر مومن اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی ایک مثال ہے۔ فرض کر چکے ہیں، فرض کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس امت پر، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے ہوئے۔ اس کے بعد کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن کی نزولت ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو بابرکت والا مہینہ بنا دے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی دلیلیں ہیں، من الفرقان فرق کرنے والی دلیلیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کی بابرکت مہینے کو پا لیتے ہیں، فلیصم، اس روزہ رکھنے کی اس کے اوپر، جس انسان زندہ ہے یہ مہینے کو پا لیتا ہے، فلیصم، اسے روزہ رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگرچہ مریض ہو اور یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس عدت کے گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کیے جانے کی حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی مفہوم میں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس ڈسپلن کے مطابق اپنے انسان کو ہر قسم کی کھانے کی چیزیں حلال ہیں، مگر انسان مومن ہے نا، روزے کے حالات میں حلال چیزوں کو بھی پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح جنسی خواہش کو بھی حلال ہونے کے باوجود، بیوی حلال ہونے کے باوجود پرہیز کرتا ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہش میں، نفس میں کیا ہے، نفس امارہ، یہ شیطان وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کی یہ کرنے لگتا ہے، جھوٹ، چوری، غیبت، حسد، یہ سارے چیزیں انسان بجا لاتا ہے۔ ان سارے چیزوں سے انسان رمضان کے مہینے میں پرہیز کر لیتا ہے۔ یہ مہینہ ہے نا، رمضان کے مہینہ سارے ایک سال کے لیے تربیت کا والا مہینہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کر لیا ایک انسان، نفس کو قابو میں کرنے والا
کامیاب ہو گیا، جنتی بن گیا بول کے اللہ تعالیٰ سورہ نازیات سورہ نمبر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی کر لیا، حد پار کر دیا اللہ کے سرکش میں، دنیا کی ملوث میں پڑھ کر، دنیا کی لالچ میں پڑھ کر ظلم میں حد پار کر دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ملوث ہو گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے بارگاہ میں روح کھڑنے کی خوف کھا لیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تقوی اختیار کر لیا، مقام ربی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہش کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے، ایسے انسان کے لیے جنت اس کے لیے انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ایسا ڈھال ہے کہ نماز کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھال بولتے ہیں۔ نماز ہر برائی کو بچانے والی ہے، نماز انسان کو، مومن کی زندگی میں نماز ہر برائی کو بچانے والی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز ہر برائی سے بچانے والی ہے، ڈھال ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے بول کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس آیت کے آیت کریمہ کے آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تمہیں تقوی پرہیزگاری، تقوی والا بنا دے۔ ایک روزہ ایسا ڈھال ہے کہ تمہاری زندگی کو چینج کر دیتا ہے، ہر برائی سے بچا لیتا ہے، تمہارے اندر تقوی اختیار کر لے، تقوی کا یہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر رسول پہ چڑھ رہے تھے، ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ آمین فرماتے ہیں، اور دوسری سیڑھی پر آمین فرماتے ہیں، اور تیسری سیڑھی پر آمین کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ جو شخص یہ رمضان مبارک کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ پا کر بھی جو شخص اپنی گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکتا ہے، اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ آیا اس کی زندگی میں اور ایسا یوں ہی چلا گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی دعا فرماتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا فاستکبروا عنہا، جو شخص اللہ کی آیتوں کی تکبر کرتا ہے، اپنی انا پر اڑا رہتا ہے، توبہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، فاستکبروا عنہا لا تفتح لهم الابواب السماء، اس کے لیے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخل الجنہ، جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوئیں گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کی نوک سے گزر جائے، ایک اونٹ سوئی کی نوک میں سے جب تک نہ گزر جائے
وہ شخص ایسا تکبر والا جو توبہ بنا توبہ کیے اپنے گناہوں پر اڑا رہنے والا شخص کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. لا تفتح لهم الابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ولا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے ایسا شخص. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی نوک سے داخل نہ ہو جائے جب تک کہ یہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی توبہ کروا نہیں سکا. رمضان کے مہینہ الحمدللہ اللہ کا بڑا مبارک مہینہ ہے. ہر کوئی توبہ کا، گناہوں کی توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تاب وآمن عامل صالحا وعمل عاملا صالحا فلہ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. جو شخص توبہ کر لیا اور ایمان لا لیا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، وآمن عامل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کے لیے بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ. بڑی اس کے لیے گناہوں کے بدلے میں گناہوں کو مٹا دیے جائیں گے اور بہترین بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا فرمان ہے. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اس ماہ مبارک کا مہینہ بہت، ہم 2 سال کرونا کے اس میں بہت اللہ تعالیٰ امتحان لے چکے ہیں. ابھی تو بدلیں پلٹیں. جب تک کہ قوم نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی قوم کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم فرماتے ہیں. توبہ کریے، اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے دین اور ہدایت کی نصیب فرمائیں. اور اسی طرح رمضان کے برکات ہمارے اس پہ گناہوں کی مغفرت کریں. ربنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.